السلام علیکم، اسپیشل رپورٹ کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ مذاکرات میں تعطل کے بعد یوکرین پر بمباری تیز ہو گئی ہے۔ روس کی مذمت کرانے کے لیے پاکستان پر مغربی دباؤ بھی ہے، جبکہ جنرل اسمبلی میں 7 دیں 22 غیر ملکی سفیروں نے یہ خط لکھا ہے، جبکہ روس فوری طور پر اپنی فوجیں بلا مشروط مکمل طریقے سے واپس بلائے۔ یوکرین کے لیے یورپی نسل پرستی بھی اس اقدام سے واضح ہو گئی ہے، وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے علاوہ یورپ روس مخالف جنون میں یوکرین کو مہلک ہتھیار فراہم کر رہا ہے، یہ کہنا ہے رشین وزیر خارجہ کا، جبکہ نیٹو کا روس کے خلاف یوکرین کو 70 لڑاکا طیارہ دینے کا بھی اعلان کیا۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں معین الدین حیدر صاحب، سابق وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان، سابق سفیر پاکستان، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ معین الدین حیدر صاحب، کیا کہیں گے اس پر کہ اس وقت جو حالات ہیں خطے میں، خاص طور پر رشیا اور یوکرین کے درمیان جو اب تو جنگ شروع ہو گئی ہے، سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پیش خیمہ تو نہیں ہوگا ثابت تیسری عالمی جنگ کا؟ امید نہیں ہوگا، کیونکہ روس نے کہا ہے کہ اگر اس کے معاملوں میں کسی نے زیادہ دخل اندازی کی تو آخری حد تک جانے کو تیار ہے، ایک قسم کی وارننگ دی ہے اس نے۔ تو میرے خیال میں اس میں نیٹو یا امریکن فورسز خود زمین پر نہیں آئیں گی یا سامنے نہیں آئیں گی۔ ہاں، تھوڑے بہت ہتھیار دیتی رہیں گی، ان کو مالی امداد دیتی رہیں گی، پیٹ ٹھوکتی رہیں گی یوکرینین کو کی، اور لیکن روس جو ہے وہ جب تک اپنے مقاصد حاصل نہیں کر لے گا تو وہ بھی سیز فائر کی طرف نہیں جائے گا۔ اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں سر کہ یہ مذاکرات ہو جو رہے ہیں، تعطل بھی آ رہا ہے، اس میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، وہ تو سب سے پہلے شرط جو یوکرین رکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سیز فائر کرو، تو یہ اگر ان کو گارنٹی دیں کہ یہ نیوٹرل رہیں گے اور نیٹو میں شامل نہیں ہوں گے، یورپین یونین کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور ان کو لا کے اپنا ان کے دروازے پہ نہیں بٹھا دیں گے روس کے، اگر وہ کمٹمنٹ اس قسم کی کوئی کرتے ہیں تو جب وہ تو روس اس پر میرے خیال میں کچھ آمادہ ہوگا، ادروائز تو میرے خیال میں نہیں ہوگا جب تک یہ شرطیں نہیں مانیں گے۔ سر رشیا جس طرح دوبارہ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور ہو کر دوبارہ آ گیا ہے، اور امریکہ کے ظاہر مخالفت میں کھڑا ہونا بڑی بات ہے، اور سپر پاور کے زمانے میں رشیا تھا اور اب امریکہ کو کہا جاتا ہے، تو اب کس طرح دیکھ رہے ہیں سر رشیا کا دوبارہ اس طرح خاص طور پر یوکرین کے ساتھ جو تنازع ہے؟ دیکھیے، یہ روس جو ہے 91 میں ٹوٹنے کے بعد کمزور ہو گیا تھا اور وہ ورلڈ سٹیج سے غائب ہو گیا تھا، اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے اور وہ اس کی کافی ریاستیں اس سے علیحدہ ہو گئی تھیں، تو وہ پریشان تھا، اور وہ ظاہر کسی کی صورت میں نہیں تھا کہ وہ امریکہ کو کہیں چیلنج کرتا، اور امریکہ اس زمانے میں جب سوویت یونین کو ڈیفیوٹ ہوئی افغانستان میں تو وہ سول سپر پاور بن گیا، اور سول سپر پاور بننے کے بعد اس نے بہت دنیا میں تباہی پھیلائی۔ اس نے لیبیا کو، اس نے عراق کو راؤنڈ ڈالا، اس نے سیریا کو کر دیا، افغانستان پہ چڑھ دوڑا، اب یمن کے اندر بھی ملوث ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت روس اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ چیلنج کرتا، لیکن اب چائنا جو ہے وہ بھی کافی تیزی سے اوپر آیا ہے، اور معاشی طور پر وہ نمبر 2 دنیا میں ابھی ہو گیا ہے، اور وہ بھی اپنے جو رائٹس ہیں ساؤتھ پیسیفک اوشن میں یا باقی جگہوں پر، تائیوان کے معاملے میں امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ دور رہیں، جس طرح آپ نے یوکرین کی پیٹ ٹھوکی اس طرح ان کی جو ہے ہمارے دروازے پہ آ کے تائیوان میں یہ کام نہ کریں۔ تو اب یہ بھی کھڑے ہو گئے، روس کے پاس بھی طاقت آ گئی ہے، وہ معاشی طور پہ ہی مضبوط ہو گیا ہے، وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ ویسٹ کو اب چیلنج کر سکے۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو ایک بات ہم ایک زمانے میں کہا جاتا تھا رشیا کے حوالے سے کہ گرم پانیوں تک بھی وہ آئے گا، تو اب یہ خطرہ تو نہیں ہے گرم پانیوں تک آنے کا؟ نہیں، دیکھیے، وہ تو ہم نے کہا ہے کہ یہ سی پیک کا جب روٹ بن جائے گا افغانستان میں اور سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ ہو جائے گا، تو اس وقت تو اگر روس استعمال کرنا چاہتا ہے ہماری پورٹ کو، تو باقی لوگوں کی طرف ٹرانزٹ فیس دے اور وہ استعمال کرے، میرے خیال میں اس کی تو اجازت مل جائے گی ان کو، اور جس طرح چائنا بھی کرے گا تو دوسرے ملک بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے۔ اس میں تو ظاہر ہے پاکستان کا فائدہ ہی۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ سر آپ نے بھی ظاہر پاکستان کو سرو کیا ہے، سفیر ہیں، مختلف ممالک میں آپ رہے، بڑی اہم خطے میں جو بھی تبدیلیاں ہیں سب پر بہت زیادہ گہری نگاہ بھی آپ کی۔ سر اس وقت جنرل اسمبلی میں 7 دیں 22 غیر ملکی سفیروں نے خط بھی لکھا ہے، اور روس کی مذمت کرانے کے لیے پاکستان میں مغربی دباؤ بھی ہے، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر آپ؟
نہیں، یہ تو ظاہر ہے ایک کافی ہمارے لیے ایسا معاملہ ہے کہ جس میں پھونک پھونک کے قدم رکھنا جی پڑے ڈاکٹر گا، جمیل احمد خان. اور 22 یورپی ممالک کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یورپ سے سیکنڈ لاسٹ وہ ہے یورپین یونین، جہاں ہمارا ایکسپورٹ ہوتا ہے امریکہ کے بعد. تو وہ ایک تو چیز، اور دوسری یہ ہے کہ دنیا اقوام میں ہمیں یورپین یونین سے کئی مرتبہ کافی سپورٹ مل جاتی ہے ان کی یورپین یونین کے ممالک سے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم اتنے طاقت گروپ کو اس معاملے میں اگر ہم ہینڈل نہ کر سکے صحیح تو وہ نقصان دہ ہوگا. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ 22 لوگوں کا صرف خط لکھ دینا فارن آفس کو، یہ ایک معمولی بات اس لیے نہیں ہے کہ جب سفیر ایسے خطوط لکھتا ہے اپنے متعلقہ فارن آفس کو، اس صورت میں پاکستان کے فارن آفس کو، تو وہ اپنے ملک سے مشورہ کر کے لکھتا ہے، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان پر بتدریج اس قسم کے دباؤ کا بڑھنا ایک قدرتی امر ہے. اور خاص طور پہ اس تناظر میں کہ پرائم منسٹر اسی شب جس شب پہنچے، جب اپنے خواب سے بیدار ہوئے تو صبح سویرے جنگ چھڑ چکی تھی. تو یہ ہمیں تو ظاہر ہے اس کا علم نہیں تھا، اور پرائم منسٹر کو بھی ظاہر ہے اس کا علم نہیں تھا، لیکن یہ ضرور علم تھا کہ کسی بھی لمحے یہ جنگ چھڑ سکتی ہے، کسی بھی لمحے ڈاکٹر صاحب یہ لیکن کانفلکٹ آپ جیسے ایسکیلیٹ لوگ، ہو سکتا آپ نے ہے. اس جنگ سے 3 دن پہلے میرے ہی پروگرام میں اتفاق سے یہ کہا بھی تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں اگلے 3-4 دنوں میں جنگ ہونے والی ہے. سر تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے، انہیں ادراک نہ ہو معاملات کا؟ نہیں، میں نے تو یہ کئی چینلز پہ بتایا تھا، اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی. جس طریقے سے بتدریج پریشر بڑھ رہا تھا، ڈپلائمنٹ بڑھ رہی تھی، ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر تقریباً ہو چکا تھا، تو اس سے صاف نظر آتا تھا کہ کسی لمحے یہ معاملہ کانفلکٹ جو ہے وہ جنگ کی صورت اختیار کر جائے گا. نہ صرف میں بلکہ تمام دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور بشمول جو بائیڈن، وہ یہی بات کر رہے تھے کہ یہ اگلے 48 گھنٹے. جب میں نے آپ سے بات کی تھی تو وہاں سے امریکہ سے بھی یہی پریزیڈنٹ کے طرف سے بیان آیا تھا کہ اگلے 48 گھنٹے میں یہ جنگ شروع ہو سکتی ہے یا حملہ کر دے گا روس، اس قسم کے الفاظ ادا ہوئے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہی بات جو آپ کر رہے ہیں، یہی بات معین حیدر صاحب سے بھی میں آپ دونوں سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے خاص طور پہ جنگ جو اس وقت جاری ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، یورپ روس مخالفت، وہ حالانکہ رشیا نے یہ کہا ہے کہ جی یورپ جو ہے روس کی مخالفت کی ہے جنون میں یوکرین کو مہلک ہتھیار فراہم کر رہا ہے. سر اس میں کس حد تک صداقت لگتی ہے آپ کو؟ نہیں، اس کو یوکرین کو آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہتھیار سپلائی کر رہا ہے یورپ؟ اگر جی یہ پوچھ رہے ہیں تو اس کا جواب رشین وزیر خارجہ نے الزام عائد کیا ہے یہ. نہیں، یہ الزام نہیں، یہ حقیقت ہے، کیونکہ جہاز تو دن کی روشنی میں اترتے رہے، ایک نئی درجنوں جہاز ہتھیار لے کے اس جنگ سے پہلے، یعنی اس کانفلکٹ کے ایسکلیٹ ہونے سے پہلے آتے رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہتھیار دیتے رہے ہیں یوکرین کو. یہ ہتھیار دینا کسی ملک کو، کوئی بھی ساورن کنٹری دوسرے ساورن کنٹری کو ہتھیار فروخت کر سکتا ہے، ہتھیار دے سکتا ہے، اس میں UN چارٹر میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ہتھیار یوکرین کو، لیکن یہ ضرور ہے کہ صدر پوٹن نے یہ 2014 سے لے کے بار بار اور بتدریج اس چیز کا بیان کیا تھا کہ آپ ہماری دہلیز پہ نہ آئیں، یوکرین کو آپ شامل نہ کریں، ایسٹرن یورپ کو، اسٹونیا، لتوینیا وغیرہ کو شامل نہ کریں، کیونکہ اس سے ہماری قومی سلامتی جو ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، اور ہماری قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی. اور اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ دو ٹوک الفاظ میں، واضح الفاظ میں پوٹن نے کہا کہ آپ ہمیں گارنٹی دے دیں کہ آپ یوکرین کو شامل نہیں کریں گے نیٹو میں، کیونکہ یوکرین کو اگر آپ نے شامل کر لیا تو ہمارے دہلیز پر آپ میزائل نصب کر دیں گے اور ہتھیار نصب کر دیں گے نیٹو کے حوالے سے، جس طرح آپ نے باقی ایسٹرن یورپ میں کیا ہے. اور انہوں نے کہا یہ آپ کر دیں. اور اب تو انہوں نے آخری دنوں میں اپنی ڈیمانڈ پوٹن نے جو صدر نے بنا لی کہ وہ آپ جو پہلے کر چکے ہیں ایسٹرن یورپ میں اس کو آپ رول بیک کریں، ختم کریں اس کو بھی. تو جب یہ سب معاملہ نہیں ہوا بلکہ اس کے برعکس دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں کہ ہم سخت سے سخت ترین اپنے آپ پہ سینکشن لگائیں گے، اور نیٹو کی فورسز موبلائز ہونا شروع ہو گئی، تقریباً 20,000 فورسز نیٹو کی موبلائز ہونا
شروع ہو گئیں تو پھر رشیا کے پاس اپنی قومی سلامتی کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا. صرف ایک ہی عمل پر پوری دنیا شور اس وقت مچا رہی ہے, وہ ہے ایک زاویے سے اگر دیکھا جائے اور صرف لیگل زاویے سے دیکھا جائے, ورزی ہوئی ہے آرٹیکل 2 UN چارٹر کی, جو کہ انٹرنیشنل قانون ہے. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یوکرین نے آرٹیکل 51 کے تحت اپنا دفاع کرنا شروع کیا ہے, اور گلی گلی کوچوں کوچوں میں انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی ہتھیار دے دیا ہے, اور فوج تو ہے ہی ہے. تو اس وقت وہاں گتھم گتھا لڑائی ہو رہی ہے. جی بالکل جائیں گے سر, یہ تو بالکل اس میں یہی ڈاکٹر صاحب معین الدین حیدر صاحب سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جنرل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیٹو کا جو روس کے خلاف یوکرین کو 70 لڑاکا طیارے دینے کا جو اعلان ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ کا اس میں کچھ جنگ کا نقشہ کو تبدیل ہو سکتا ہے ان 70 لڑاکا طیاروں سے؟ 100 جیٹ تیار ہیں ان کے, 120 جہاز پانی کے تیار ہیں. جنرل صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے جی سر, اب آواز آ رہی ہے آپ کی. دیکھیے, ایک تو ان کو سٹنگر میزائل دے رہے ہیں جو ایئر کرافٹ کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں روسی, اور دوسرے ان کو جو ہے ٹینک شکن ہتھیار دیے جا رہے ہیں, کیونکہ ٹینک کالم جو رشنز کے ہیں ان کو اپنی یوکرین فوج کو بھی اور سویلین کو بھی, یہ دونوں بہت مؤثر ہتھیار ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آج سے بہت سال پہلے جب روس نے جا کے میزائل کیوبا میں لگائے تھے تو وہاں پر کینیڈی صاحب نے بڑا اسٹرانگ ایکشن کیا تھا اور کہا, کنفرنٹ کیا تھا کہ ان میزائل کو یہاں سے ہٹاؤ, آپ نے ہمارے علاقے بالکل نزدیک یہ میزائل نصب کر دیے جو ہماری سلامتی کو خطرہ ہے. اب یہی چیز روس کہہ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر یہ کہتا ہے, تو بھائی یونائٹڈ نیشن کا چارٹر تو عراق کے بارے میں اور سب کے بارے میں, سب سورن کنٹریز تھے وہ. آپ نے سالوں پر حملہ کیا تو اس وقت تو پھر آپ کو نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جرمن وزیر ڈیفنس جو ہے ان کے دفاع نے, ان کی لیڈی نے تقریر کی ہے, اس نے یہی بات کہی ہے کہ یہ تو اس قسم کا ایکشن لیے گئے ہیں کہ جس سے مجبور ہو گیا ہے روس یہ اپنا دفاع کرنے کے لیے اور یہ اس کو نیوٹرل رکھنے کے لیے یوکرین کو. اب ان کو یوکرین کو بنا رہا ہے قربانی کا بکرا, ان کو ہتھیار دے گا, ان کا ملک تباہ ہوگا, ان کی اکانومی تباہ ہوگی. اور پھر ایک اور ٹریجڈی وہاں سے آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 8-8.5 لاکھ ریفیوجیز ابھی نکل چکے ہیں, اور ریفیوجیز کا تانتا جاری ہے نکلنے کا. تو ایک ہیومن ٹریجڈی مطلب ضرور ہوگی. تو یہ بات سوچنی چاہیے تھی. سر, جنگ طویل ہوتی نظر آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی, جنگ تو جب تک دیکھیے روس اپنے مقاصد حاصل نہیں کر لے گا, یا گارنٹی نہیں مل جائے گی یورپین یونین سے یا امریکہ سے, نیٹو سے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا تو انہوں نے وارسا پیکٹ جو تھا, انہوں نے جو نیٹو کے خلاف کھڑا کیا تھا, وہ بھی ڈیزالو کر کے ختم کر دیا تھا. تو اس وقت کولڈ وار بھی تقریباً ختم ہی ہو گئی تھی. تو اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی کہ نیٹو کو برقرار رکھا جائے. کس کے خلاف برقرار رکھا جائے بھائی؟ اور پھر اس نیٹو کو آپ بڑھاتے جا رہے ہیں. روس کی سرحد کے نزدیک جا کے تمام جو ان کی ریاستیں آزاد ہوئی تھیں وہاں جا کے ہتھیار ان کو دیتے جا رہے ہیں اور ان کو شامل کرتے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے ہر کوئی ملک اپنی سلامتی کے لیے کوشش کرے گا کہ بھئی آپ ایسا کام نہ کریں. لیکن اس میں یورپ کے بہت سے لوگ جو ہے وہ دل و جان سے امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں, کیونکہ وہ ان سے بہت گیس لیتے ہیں, ان کی اکانومی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اور جرمنی کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ آپ نے ہمیں نیوکلیئر پاور کی طرف جانے نہیں دیا کہ ہم نیوکلیئر انرجی سے بجلی بناتے, اپنی فیکٹریاں چلاتے. آپ نے تو ہم کو روسی تیل کے اوپر اور روسی گیس کے اوپر ہم تو ڈیپینڈنٹ ہیں, تو ہمارے اوپر تو بہت برا اثر پڑے گا. تو سر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو ایک طرف امریکہ بلاک میں تھے, اب بلاک اتنی جلدی تبدیل بھی نہیں ہوتا, لیکن ظاہر ہے وزیر اعظم نے بڑا اہم ٹائم پہ دورہ بھی کر لیا. جی ہاں, وزیر اعظم صاحب نے بہت بیان اب سے نہیں بلکہ پچھلے چند سالوں سے دینا شروع کیا ہے کہ پاکستان آئندہ کسی کی جنگ نہیں لڑے گا, نہ کوئی شریک ہوگا. اب جو یہ بورس جو ہے اپنے بورس جانسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, جس طرح سفیر خط لکھ رہے ہیں کہ اس کو آپ جارحیت کہیں اور اس کی مذمت کریں روس کی. تو بھائی بات یہ ہے کہ کل کو آپ جب کوئی افغانستان میں آئے تو آپ نے کہا جو ہمارا ساتھ نہیں دے گا اس کو بھی ہم ٹیررسٹ سمجھیں گے, اس کو بھی اپنا دشمن سمجھیں گے. اس وقت آپ نے لوگوں کو بازو مروڑ کے کہا تھا کہ ہماری طرف آپ آ جائیں. تو بیچ میں ہم کو کیوں گھسیٹتے ہو؟ جب ہم شامل نہیں ہونا چاہتے ان چیزوں میں تو ہمیں کولڈ وار میں یا ہمیں ان چیزوں کے اندر کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ ہم ایک نیوٹرل پالیسی رکھنا چاہتے ہیں.
ہم روس کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک چاہتے ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ بھی اچھا سر، یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں کہ نیوٹرل پالیسی، ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، نیوٹرل پالیسی ہو سکتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے جی بالکل سپر پاور، اتنے بڑے ممالک، اتنے بڑے طاقتور بالکل ملکوں کے درمیان میں پاکستان ہے اور نیوٹرل پالیسی؟ جی یہ بالکل صحیح فرمایا جا رہا ہے، اور صحیح پرائم منسٹر بھی فرما رہے ہیں، اور یہی انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں، بلاک پولیٹکس سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں۔ اور پھر لیکن اس میں یہ بات کہنے کے باوجود جو ہمارا ڈرفٹ ہونا شروع ہو گیا وہ ہوتا جا رہا ہے بتدریج۔ اس وقت ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ حقیقتاً اور اناؤنس کر کے ببانگے درا ہم کسی بلاک کا حصہ بن جائیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم اسی طرف جھکاؤ ہمارا ہوتا جا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا سگنل مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی گو کے دورہ کینسل نہیں کیا جا سکتا تھا پرائم منسٹر کا، اس کو کینسل کرنے کے بہت سارے لوازمات اور بہت سارے خطرات ہوتے ہیں، تو وہ نہیں ہوا، لیکن وہاں پرائم منسٹر کی موجودگی، اس کے باوجود کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یوکرین پہ ہم میں جو ہے یہ ایسکلیٹ کر گیا، انہوں نے حملہ نہیں کہا، ایسکلیٹ کر گیا جب وہ ماسکو میں تھے، لیکن وہ اس کی تمام چیزوں کے باوجود کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ یعنی جوائنٹ کمیونیکے نہیں ہوا۔ یہ بھی بات درست ہے، یہ بھی بات درست ہے کہ 2 پیراگراف کا ایک چھوٹا سا بیان آ گیا تھا رشیا کے طرف سے، اس میں پاکستان کا ذکر نہیں تھا کہ کہیں پاکستان نے فیور کی ہو، تو ہم نے تو اجتناب کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن کیا سگنلنگ اس بات سے صحیح ہوئے ہیں؟ اگر سگنلنگ صحیح ہوئے ہوتے تو آج ہم پر یہ پریشر نہیں پڑتا، ہم پر تو یہی پریشر پڑ رہا ہے نا کہ آپ اس کو کنڈیم کریں۔ کیوں کریں؟ کہ یہ انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امریکہ انٹرنیشنل قانون کی دھجیاں اڑاتا رہا ہے، لیکن امریکہ ہے، ہم اگر انٹرنیشنل قانون کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیں، یا عراق اگر شروع کر دیتا یا افغانستان یا کوئی اور ملک جس طرح یمن ہے، سیریا ہے، سر یہ دباؤ پاکستان پہ جو دباؤ ہے ڈاکٹر صاحب مغربی ممالک کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دباؤ برداشت کر لے گا پاکستان؟ پاکستان کو دباؤ برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کس لحاظ سے؟ وہ اکانومی کے لحاظ سے۔ پاکستان میں صرف ایک ہی لحاظ سے اگر دیکھیں کہ یہ ایسکالیٹ جس طرح کر رہا ہے، اسی لیول پہ بھی اگر برقرار رہے یہ کانفلکٹ یعنی جنگ روس اور یوکرین، تو اس صورت میں بھی پاکستان آگے جا کے جس طرح پراکٹر اینڈ گیمبل نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے کہ برنٹ آئل جو ہے 150 ڈالر کا فی بیرل ہو جائے گا، ایسی صورت میں ہمارے پاس آئل جو ہے تقریباً 80 سے 100 روپے فوراً مہنگا ہو جائے گا، اور آگے جا کے گو کہ پرائم منسٹر نے اس کا اندیا دیا ہے کہ بجٹ تک یہ ممکن نہیں ہے۔ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ یہ برقرار نہیں رہ سکے گا، کیونکہ پرائسز بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ منیر حیدر صاحب، ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، سابق سفیر پاکستان۔ ہم بات کر رہے تھے جناب مذاکرات میں تعطل کے بعد یوکرین میں بمباری تیز ہو گئی ہے، جبکہ نیٹو کا روس کے خلاف یوکرین کو 70 لڑاکا طیارے دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ جنگ کا جو نقشہ ہے وہ اس سے تبدیل کس حد تک ہو سکتا ہے، اور سر جنگ کا کیا آغاز ہو چکا ہے، اور گرم پانیوں تک پہنچنے کی جو خواہش تھی ماضی میں رشیا کی، کیا اب بھی وہ برقرار ہے؟ اس پر ہم نے بات کی۔ یوکرین کے لیے یورپی نسل پرستی بھی واضح ہو گئی ہے۔